जनाब, एक बात तो ये तय हो गई कि गवर्नमेंट वैसे भी दुनिया में कहीं भी गवर्नमेंट प्रोवाइडर नहीं होती, गवर्नमेंट हमेशा फैसिलिटेटर होती है। हम समझते हैं कि हर चीज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी है, ऐसा नहीं है। और ये ऐसा इसलिए होता है कि हमारे सियासतदान वोट लेने के लिए जलसों में आकर नारे मारते हैं कि मैं हुकूमत में आके 20 लाख नौकरियां दूंगा। 50 लाख कहाँ से दोगे यार, कहाँ से दोगे? कोई फैक्ट्री लगी हुई है नौकरियों की जहां से तुम दे दोगे? नहीं, ऐसे नहीं होता। आइंदा किसी सियासतदान के इस झांसे में मत आए। नौकरियां क्रिएट की जाती हैं प्राइवेट सेक्टर से, और प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट करती है। टैक्स के हवाले से बहुत सारे मामलात हैं जिस हवाले से गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है, और फिर वो प्राइवेट इन्वेस्टर जो है वो सामने आता है और वो लोगों को नौकरियां प्रोवाइड करता है। तो ये दिमाग से ख्याल निकाल दें कि नौकरी देना हुकूमत का काम है, हुकूमत का काम नौकरियां देना नहीं है। ये समझ लें। कोई भी आपसे आपका MNA के लिए लड़ाओ, MPA के लिए लड़ाओ, आकर वोट मांगे कहे इतनी नौकरियां दूंगा, आप उसको सीधा कहें तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ये काम कर नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज आपसे मुखातिब है। चूँकि हमारे चैनल M5 का एक बहुत बड़ा जो सेगमेंट है वो इकोनॉमी है, मुआशियात है, हमारी मईशत है, तो आज उसके हवाले से बात करनी है। जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की है बताने की ज़रूरत नहीं है, तश्तज़बाम है। एक सब्ज़ी वाले, एक ग्रोसरी वाले से मामूली फलों के ठेले से लेके और बड़े बिजनेस कम्युनिटी तक हर आदमी रो रहा है। तो क्यों रो रहा है? ये मुआशी जो स्ट्रक्चर है हमारा, जो आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, इसमें जो बेसिक खराबियां थी क्या उनको ठीक नहीं किया गया, या बहुत सारी चीज़ें बदयांती, करप्शन और हमारी जो सियासी हिकमत अमली होती है, जो सियासी स्ट्रेटजी बनती है इकोनॉमी के लिए, हमारे पास क्या अच्छे इकोनॉमिस्ट जो हैं वो आने बंद हो गए? क्या डॉक्टर गुलाम महबूबुल हक के बाद आज तक मैं देखती हूँ 74 ईयर्स में कोई ऐसा ढंग का इकोनॉमिस्ट दस्तयाब नहीं हो सका। अभी कुछ मैं देखती हूँ, हालांकि हफीज पाशा साहब बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन वो भी घर पे बैठ गए हैं, वो बाहर नहीं आते। एक अशफाक हसन साहब है, वो उकताए हुए हैं हर हुकूमत से, वो नहीं बात करना चाहते इकोनॉमी पर, चूंकि उनको मालूम है कि मसला क्या है। मेरे पास आज एक ऐसा बच्चा है, एक नौजवान है जिसने, अल्लाह का शुक्र है, उसकी तालीम चूँकि बहुत अच्छी थी और बहुत बड़े कॉलेज से, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से उसने अपना ग्रेजुएशन किया, पोजीशन ली, और उसी वजह से उसको एक बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप की तरफ से, 2-3 बड़े बिजनेस ग्रुप्स की तरफ से ऑफ़र हुई, और उसने फ़ौरन एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया। और अब वो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ है। मैं नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ उस ग्रुप का और इन्वेस्टमेंट कंपनी का कि ये मुनासिब नहीं है। कुछ एथिक्स होती हैं हर बिजनेस और इकोनॉमिक स्ट्रेटजी की कि आप ग्रुप्स के नाम ना लें। एक तो वो इश्तिहार के ज़ुमरे में आ जाते हैं कि आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, वो मैं नहीं करना चाहती। लेकिन हमारे पास वो नौजवान मौजूद है और हम उससे सिर्फ 2-3 बातें इसलिए पूछेंगे कि वो बेस जो है वो कहाँ से ख़राब, फाउंडेशन कहाँ से ख़राब हो रही है, प्लस स्ट्रेटजी क्या है नेक्स्ट इकोनॉमी को थोड़ा सा राइट डायरेक्शन पे डालने के लिए। पर्टिकुलरली मैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनसे बात करूंगी। प्राइस हाइक आर्टिफिशियल कितनी है, जेन्युइन कितनी है, और डॉलर जिस तरीके से, जिस बदसूरती से डॉलर पर खेला गया है वो सबको नज़र आ रहा था। और अब तो ज़्यादा वाज़ेह हो गया है जब एकदम से 15-16 रुपए डॉलर कम हो गया एक हफ्ते के अंदर। नज़र आ रहा है कि आर्टिफिशियल था। स्टॉक एक्सचेंज तो गालिबन वो जेन्युइनली वो घटता बढ़ता है, उसके इंडेक्स जो हैं वो, तो उसका अपना एक नेचुरल उसका मैकेनिज्म है, वो उस पर हम बात नहीं करेंगे। मेरे साथ हैं शाओन हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शाओन, माशाल्लाह आप इतनी छोटी उम्र में आपने जहाँ जाने का, लोग बहुत कुछ 40-50 साल की उम्र में जाके कहीं ख्वाब देखते हैं कि वहाँ उस वक्त वहाँ पहुँचेंगे, तो माशाल्लाह आप इतनी छोटी सी उम्र में, 30 भी आपकी, 30 भी आपकी एज नहीं है अभी, तो आप इतने आगे गए और के बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स जो हैं वो आप उनके साथ अटैच हुए, और इन्वेस्टमेंट कंपनी अब दूसरी जो है वो आपको लेके गई। हमारे आप पहले तो एक ये बताइएगा कि जो इस वक्त प्राइस हाइक है जिससे पूरा पाकिस्तान परेशान है,
سب سے زیادہ جو اس سے افیکٹ ہو رہا ہے وہ مڈل کلاس ہے. آپ کو پتا ہوگا وائٹ کالرز, چونکہ وہ کوئی چھوٹا کام نہیں کر سکتے, بیگری نہیں کر سکتے. دوسرا گروپ ہے سروس پرووائڈرس کا, جیسے میں سول سرونٹ ہوں, ٹھیک ہے نا, جیسے آپ کے دادا سول سرونٹ تھے, تو گھر میں ہمیں ایک اطمینان ہوتا تھا کہ ہاں تھوڑی پینشن آ رہی ہے اور لوگوں کے خرچے بھی اتنے نہیں تھے, ایکسپینسز نہیں تھے. ہم لگژریز سے زیادہ بیسک چیز کرتے تھے کہ ایجوکیشن میں بچوں کے پیسہ لگایا جائے. تو اب سروس پرووائڈرس کی بھی وہ حالت نہیں ہے, ان کو تو ابھی چھوڑ دیجیے. جو چھوٹا بزنس مین ہے, جس کو ہم ایس ایم ایز, جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرینیورس کہتے ہیں, اس پر بھی آپ سے دوسرا سوال وہ ہوگا. پہلا یہ کہ یہ بتائیے کہ یہ جو پرائس ہائیک ہے یہ آرٹیفیشل ہے یا نہیں ہے. ڈالر کی جو انکریز تھی وہ آرٹیفیشل تھی یا جینوئن تھی؟ اچھا, فرسٹ اینڈ فارموسٹ ڈاکٹر نسیم, تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کا ڈالر ہو گیا یا کوئی بھی کموڈٹی ہو گئی یا کوئی بھی چیز ہو گئی, اس کی پرائس یا اس کی قیمت کا تعین ایک ڈیمانڈ اور سپلائی کا میکینزم کرتا ہے, اس کی خرید و فروخت کا میکینزم کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر کوئی کہتا ہے کہ کوئی چیز آرٹیفیشل ہے تو وہ آرٹیفیشل کے پیچھے بھی وہ میکینزم ان پلے ضرور ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آرٹیفیشلی بھی ڈالر بڑھایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی کہیں نہ کہیں سے سپلائی کم کی جا رہی ہے یا کہیں نہ کہیں سے اس کی ڈیمانڈ بڑھی جا رہی ہے. اب وہ ڈیمانڈ کون بڑھا سکتا ہے؟ ایک آپ اور میں جیسے لوگ بھی بڑھا سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں انویسٹمنٹ اس میں کر لیں. ہم اپنے کہتے ہیں یار میرے پاس 5 لاکھ روپے جمع ہوئے ہوئے ہیں, چلو ڈالر بڑھے گا آگے, میں ڈالر میں انویسٹ کر دیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہر کوئی کہہ رہا ہے ڈالر بڑھے گا. میں نے کہا چلو میں بھی اپنے پیسے اس میں لگا دیتا ہوں. 5 لاکھ کی پرائس ویلیو کم ہو رہی ہے. ہوتا کیا ہے, مجھے ڈالر کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے شاید ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ میں سن رہا ہوں ڈاکٹر نسرین کر رہی ہیں, ایکس وائی زیڈ یہ صاحب کہہ رہے ہیں مجھے کہ یار میں ڈالر خرید رہا ہوں. میں سن رہا ہوں ہر کوئی ڈالر خرید رہا ہے تو میں بھی خریدنے چلا گیا ڈالر, مارکیٹ میں بھی آ گیا. اس سے ہو کیا رہا ہے؟ اس سے ہو یہ رہا ہے ڈیمانڈ کریٹ کی جا رہی ہے جو کہ جینوئن شاید نہ ہو. میں کوئی امپورٹر نہیں ہوں, مجھے کوئی ڈالر میں بل پے نہیں کرنا, لیکن میں پھر بھی خرید رہا ہوں. اچھا, صرف اس پہ ایک بات یہ بھی سمجھنی ہوگی کہ صرف ڈیمانڈ کا پلے نہیں ہوتا ہے, ادھر سپلائی بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس 1000 ڈالر پڑے ہوئے ہیں جو آپ کو بیچنے تھے, لیکن کیونکہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہر کوئی اکانومی کا حال اتنا اچھا نہیں ہے اور ہر کوئی اپنے ڈالرز خرید رہا ہے, تو آپ شاید ابھی بیچے بھی نہیں. آپ کہیں میں 2 مہینے روک لیتی ہوں, حالانکہ آپ کو ضرورت تھی پیسوں کی, پھر بھی آپ روک رہی ہیں کیونکہ آپ اپنا فائدہ دیکھ رہی ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ سپلائی بھی کم ہو رہی ہے, ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے, اس کی وجہ سے قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے. اچھا, اب یہ جینوئن بھی ہو سکتی ہے یا آرٹیفیشل بھی ہو سکتی ہے. آرٹیفیشل کب ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ ابھی جو ہمارے ملک میں ہوا, ابھی ایک ہڑا ہڑی ہو گئی, ایوری بڈی وانٹیڈ ٹو بائی ڈالرز, کیونکہ سب کو لگا کہ یار یہ ایک شارٹ ٹرم فکس ہے تھوڑے پیسے کمانے کا, خاص طور پہ ان معاشی حالات میں, تو ہر کوئی ڈالر خریدنے بھی چلا گیا. گورنمنٹ نے ایسا نہیں ہے, گورنمنٹ نے کوشش نہیں کی, گورنمنٹ نے کوشش ضرور کی ایک لمٹ لگانے کی کہ آپ اتنے ڈالرز نہیں خرید سکتے, آپ سے پوچھ تاچھ ہوتی ہے ڈالر خریدنے پہ, آپ کو سی این آئی سی چاہیے, آپ کو ٹکٹ ویزا چاہیے, ایسے نہیں آپ خرید سکتے. لیکن اس کے باوجود بہت سارے ایسے عناصر ہوں گے جو اپنا کوئی انفلوئنس یوز کرتے ہوئے کچھ کرتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا ان لوگوں نے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن ایک جب لوگ کہتے ہیں آرٹیفیشل, تو آرٹیفیشل کے پیچھے بھی ایک ڈیمانڈ سپلائی کا میکینزم ضرور ہوتا ہے جو کہ ڈٹرمن کرتا ہے ڈالر کی قیمت کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں گورنمنٹ ٹھیک تھی اس معاملے میں؟ گورنمنٹ واز ناٹ ایٹ فالٹ, گورنمنٹ کے میجرز صحیح تھے, آئی مین اسٹیٹ بینک کے میجرز صحیح تھے, انہوں نے کوشش بھی کی, یعنی انہوں نے امبارگوز لگائے کہ جی دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ. پرابلم یہ نہیں ہے, پرابلم ہمارے ملک میں یہ ہے کہ آپ اگر اوور آل اکانومی کی صورتحال دیکھیں, ہمارا تقریباً کوئی 40 سے 45 ارب کا ایکسپورٹ ہے اور 60 سے اوپر ارب کا امپورٹ بل ہے. ٹھیک ہے, جب امپورٹ آپ کی زیادہ ہے تو دیٹ مینس آپ کی ڈالر میں خرید ہوتی ہے, تو جب ڈالر آپ کے ملک سے باہر زیادہ جا رہا ہے, آ کم رہا ہے, تو آٹومیٹکلی ڈیمانڈ سپلائی گیپ ہے, اور وہ ہمیشہ سے رہا ہے, پاکستان کے بننے سے لے کے آج تک سے وہ گیپ رہا ہے. Now having said وہ گیپ رہا ہے, تو اوور آل آپ اگر ڈالر کی قیمت بھی دیکھیں, کہاں ڈالر 3-6 روپے سے لے کے آج 215, 220, 240 تک بھی چلا گیا تھا, 250 پہ جا رہا تھا اوپن مارکیٹ میں. لیکن آپ انٹر بینک میں بھی 240 تک گیا, 238 تک گیا تھا. بالکل. تو اس کا اگر آپ ٹرینڈ دیکھیں نا, ایک ٹرینڈ لائن بناتے ہیں اکانومسٹ, تو ٹرینڈ لائن ہمیشہ پازیٹیو رہتی ہے ڈالر کی. اس کی وجہ آپ کے اکنامک فنڈامنٹلز ہیں, امپورٹ اور ایکسپورٹ کا گیپ ہے. تو اگر فنڈامنٹلی اس مسئلے کو حل کرنا ہے, کیونکہ انفلیشن بھی اس سے لنکڈ ہے, آپ ایک امپورٹ ڈیپینڈنٹ اکانومی ہے, تو فنڈامنٹلی اف یو وانٹ ٹو سالو دس پرابلم, میرے خیال سے ہمیں سب سے پہلے تو اپنی ایکسپورٹ انڈسٹریز کو اور مزید انسینٹیوائز کرنا پڑے گا, ہمیں انٹرپرینورشپ کو اور زیادہ پروموٹ کرنا پڑے گا, ہمیں ایسی پالیسیز نکالنی پڑیں گی
کہ لوگ صرف کاروبار نہ کریں, کاروبار میں ایک تو ان کو ایکسیس ٹو فائنینس بھی ملے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایکسیس ٹو فائنینس کو صحیح جگہ پہ لگائیں تاکہ آپ کی ایکسپورٹ اکانومی آہستہ آہستہ بننی شروع ہو اور آپ کی امپورٹ ڈپینڈنسی آہستہ آہستہ کم ہو.